آپ تمامی احباب اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کو بھولیے گا نہیں۔ ہمارے یہاں یہ بات زبان زد عام ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خطا کا ذکر ہے۔ اس کے اہم مضامین میں سے ایک اہم ترین موضوع یہ بھی ہے۔ تو ہم منہ بھر کے جو ہے، ہم لوگ بالخصوص جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں، وہ منہ بھر کے یہ کہتی ہیں کہ گناہ تو حضرت آدم سے بھی ہوا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں گناہ تو حضرت آدم سے بھی ہوا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ گناہ، اگر ہمیں گناہ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، وعدہ خلافی گناہ ہے، والدین کی نافرمانی گناہ ہے، فراڈ گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، چغلی گناہ ہے، حسد گناہ ہے، یہ سب چیزیں ہمیں قرآن نے بتائی ہے، صاحب قرآن نے بتائی۔ ان دونوں ہستیوں کے علاوہ یہ سب چیزیں ہمیں کسی اور نے نہیں بتائی، انہوں نے بتائی ہیں، یا ان کے ذریعے سے، نبی پاک کے ذریعے سے، نبی پاک کے اہل بیت نے، یا اب یہ نبی پاک کے صحابہ نے بتائی ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی گناہ تو آدم سے بھی ہوا تھا، تو یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے شرق و غرب کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ میں عرب ممالک کے اندر جاتا رہتا ہوں، عرب علماء سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، بڑے بڑے عرب کے علماء، ان سے اس معاملے میں نے ٹیبل ٹاک کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے پورے عالم اسلام کے اندر، چاہے کسی بھی زبان کا بولنے والا کوئی بھی عالم ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے نبیوں کو گناہوں سے پاک رکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے اندر یہ ایبیلٹی ہی نہیں رکھی ہوتی، یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہوتی کہ اللہ کا نبی کوئی گناہ کر جائے۔ گناہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ نے اپنے نبی میں پیدا ہی نہیں کی ہوتی۔ اس کو کہتے، اس عقیدے کو کہتے عقیدہ عصمت، عصمت عین سے، اور اسی کو کہا جاتا ہے عقیدہ عصمت انبیاء۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا نبی معصوم ہے، فرشتے معصوم ہیں، اور اللہ کا نبی، ان دو مقدس ہستیوں کے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، محفوظ عن الخطا ضرور ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اگلی بات، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا کو، وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ سے منع کیا گیا تھا، شجر ممنوعہ کے بارے میں کہا گیا تھا اس کے پاس نہیں جانا، وہ درخت تھا ایک، اس میں اختلاف ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، بعض کہتے ہیں زیتون کا تھا، بعض کہتے ہیں گندم کا تھا، وغیرہ وغیرہ مختلف آراء ہیں اس میں مفسرین کی۔ لیکن یہ بات ہے کہ وہ شجر ممنوعہ تھا، اس میں یہ بات حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائی گئی تھی کہ اس شجر ممنوعہ کا قصد نہیں کرنا، اس کی طرف ارادتاً نہیں جانا، ارادے کے ساتھ شجر ممنوعہ کی طرف نہیں جانا، باقاعدہ پوری پلاننگ بنا کے، ارادہ کہتے ہیں پوری پلاننگ بنا کے اس کی طرف جانے کو کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ارادہ، قصد کہا جاتا ہے اس کو عربی زبان کے اندر۔ تو باقاعدہ قصد کے ساتھ اس کی طرف تم نے نہیں جانا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اس درخت کی طرف جانا یہ قصدن نہیں تھا، آپ کو بات سمجھ آئی؟ یہ سہون تھا۔ اس کی آپ کو ایک مثال دے دوں، ایک آدمی کا روزہ ہے، آپ پریشان ہو گئے، ایک آدمی کا روزہ ہے اور وہ روزے میں پانی پی لیتا ہے، تو یہاں دو مسئلے علماء نے لکھے ہیں کہ روزے میں پانی پینے والے کا روزہ ٹوٹتا بھی ہے اور نہیں بھی ٹوٹتا۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جس کا نہیں ٹوٹتا اس نے قصدن ایسا نہیں کیا، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ساون اس سے ہو گیا۔ آگے سمجھ آپ کو بات؟ ساون اس سے یہ کام ہو گیا، صاف ہو گیا اس سے، تو شریعت مطالعہ نے کہا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ قرآن نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے کہ یا رب العالمین اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہیں کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائے، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے،
ہم سے مواخذہ یعنی ہماری گرفت نہ ہو. تو اب جو روزہ جس کا ٹوٹا اس نے قصدن پیا، جان بوجھ کر پیا، جس کا نہیں ٹوٹا اس نے جان بوجھ کر بھولے سے پیا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو یہ عمل تھا یہ قصدن نہیں تھا. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یہ سہون تھا، آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے اس معاملے کو ہم گناہ نہیں کہہ سکتے. مسئلہ سمجھ آ گئی آپ کو بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح روزہ رکھ کر غلطی سے، سہو سے، نسیان سے پینے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس کو گناہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ معاملہ آپ کے لیے اس طریقے سے سمجھنا آسان ہے.